تو لیکن اگر یہ سنت طریقے پہ ہو جائے تو یہ سونا اور اٹھنا دونوں عبادت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باطناً پاکیزہ ترین انسان تھے، اسی طرح ظاہراً بھی آپ بہت پاکی. خاص طور پہ جھوٹے خواب میں یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ کے لائف سٹائل کے مطابق چلتے ہوئے ہم نے کھانے پر بات کی تھی. آج بات کرتے ہیں پینے پر، کیونکہ قرآن مجید میں کھانے اور پینے کا تذکرہ اکٹھا آیا ہے، اور جب بھی ہم کھاتے ہیں تو ہمیں پیاس لگتی ہے. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو پہلا ادب تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے کہا کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو. تو کھانا پینا اس طرح نہ ہو کہ ہم ضائع کر رہے ہوں. جتنی ضرورت ہو اتنا کھا رہے ہوں، اتنا پی رہے ہوں، اس سے زیادہ ضائع نہیں کرو. آپ کوئی ڈرنک پی رہے ہوں، کوئی جوس پی رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، تو اس کو بھی ضائع نہیں کرنا. پانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ضائع نہیں کرو، چاہے ولو کنت علی نہر جار، چاہے تم کسی بہتی ہوئی نہر پہ کیوں نہ ہو. آج دنیا بہت زیادہ پانی کو سیو کرنے پر بات کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے بتایا تھا. یہ اور بات ہے ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں، اس پر فکر کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ جس طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اسی طرح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب پانی پیو تو 3 مرتبہ بسم اللہ، ایک دفعہ لے کر پھر سانس برتن سے باہر، یعنی یوں بھی نہیں کرنا، یوں سانس ایک دفعہ پیا چھوڑ دیا، سانس باہر، پھر دوسری دفعہ پیا سانس پیا، تیسری دفعہ پیا سانس باہر. 3 سے زیادہ دفعہ بھی اگر پیاس لگ رہی ہو تو پی سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اچانک کہیں ہچکی نہ لگ جائے یا پھنس نہ جائے، اور گھٹ گھٹ کر کے پانی پینا یہ رسول اللہ کے مبارک پیارے طریقے کے خلاف ہے. اور ان سب کے پیچھے بیش بہا صحت کے فوائد، سائنٹیفک فیکٹس ہیں، لیکن ہم اس وقت صرف ان چیزوں کو اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہمارے لیے ہی کافی ہے، ہمیں اس کا ثواب ملے گا. باقی جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ تو ہمیں خود بخود آ جائیں گے. اسی طرح آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. آپ نے کہا کھڑے ہو کے پانی نہ پیا کرو. ہاں کہیں ضرورت ہو، کوئی جگہ بیٹھنے کی نہ ہو، وہ موقع ایسا ہے کہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے، تو اس وقت کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑے برتن سے، مٹکا ہے، جگ ہے، اس سے منہ لگا کے پانی پینے کو منع فرمایا، کیونکہ تہذیب کے خلاف ہے. کسی اور کا منہ ادھر لگے گا، اس کو برا لگے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی سائیکالوجی اور نفسیات کا خیال کیا ہے کہ کسی کو اس سے برا نہ لگے کہ آپ کے ہونٹ وہاں لگے ہیں اور منہ میں آپ کوئی چیز، آپ نے پانی پیا، آپ کے منہ میں کوئی گند ممکن ہے، پہلے کوئی چیز ہو وہ اس برتن میں چلی جائے اور دوسروں کو پینے میں مشکل ہو. تو اس نفاست کا بھی خیال کیا، لہٰذا اس کو گلاس میں، پیالے میں، کسی بھی چیز میں ڈال کے پیا جائے. اسی طرح جیسے کھانے کے بارے میں آپ نے بہت مہنگے برتنوں سے کھانے سے منع فرمایا، آپ نے پینے میں بھی آنیۃ الذہب والفضہ، چاندی اور سونے اور مہنگے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا. جب رات ہو جائے تو کھانے اور پینے کی ساری چیزوں کو بند رکھنا ضروری ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ادب تھا. کیوں؟ کوئی موذی جانور، کوئی گندی چیز، کوئی جرمز، وائرسز اس کے اندر نہ چلے جائیں. سبحان اللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ہمیں بتا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بتایا تھا کہ مشکیزیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، چمڑے کے، لیدر کے. آپ نے کہا کہ اس کو باندھ دیا کرو. اور اسی طرح کھانا پانی پینے کے بعد الحمدللہ پینا، اور یہ الحمدللہ دل سے نکلا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پلایا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی کے بغیر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پیاسے ہیں، جن کو صاف پانی نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف پانی دیا اور جس سے ہماری پیاس بجھا دی. اگر کوئی پانی پلا رہا ہو تو اس کے بارے میں ادب یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں پانی پیے، سب کو پلائے اور پلانے کے بعد وہ خود پانی پیے. اللہ کے نبی کو کون سے مشروب اچھے لگتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بہت محبوب تھا اور ایک کنویں سے لایا جاتا تھا. اور لیکن اس کا بعض لوگوں نے مطلب یہ نکالا کہ برف والا پانی، یہ برف والا پانی اس کا مطلب نہیں، وہ تو صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، بلکہ جو ایک عام مٹکے کا یا معمولی ٹھنڈا پانی ہو جس میں ٹھنڈک ہو وہ پینا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ نبیذ پسند فرمایا کرتے تھے، رات کو کھجوریں پانی میں رکھ دیں اور صبح وہ گھل جاتی ہیں، ان کو گھول کے ان کا ایک ڈرنک بن جاتا ہے جو بہت طاقتور اور بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شہد پسند تھی، آپ کو شہد کا پانی بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ یہ وہ مشروبات تھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سنت کے مطابق پینے والا بنائے، اور قیامت میں ہمیں اس قابل بنائے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچیں تو آپ کے پیارے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پینے والے بن جائیں۔ خوش رہیے، اپنے نبی کی زندگی پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنائیے، اپنے بچوں کو اس کی تلقین کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور سنت کے ساتھ بہت جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ